السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 2 مارچ 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ دوستو، ریاض سے غیر ملکی افراد کے لیے خاص طور پر وہ تمام افراد جو کہ اپنی سیلریز کے سلسلے میں اپنے کفیلوں اور کمپنیوں سے بہت تنگ ہیں، ان کے لیے ایک اہم ترین خبر ریاض سے آئی ہے کہ لیبر کورٹ ریاض نے تنخواہیں کی ادائیگی نہ کرنے والے یا اس میں ٹال مٹول کرنے والوں پر 4 ملین یعنی 40 لاکھ ریال کا جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ یہ جرمانہ وزارت قانون کی دفعہ 94 یعنی 94 کے تحت جاری کیا گیا ہے، جس میں تمام کفیلوں اور غیر ملکی افراد کو غیر ملکی کمپنیوں کو یہ خبردار کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی کفیل یا پرائیویٹ ادارہ اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں بلا وجہ تاخیر کرے گا یا کوئی حربہ استعمال کرے گا یا اس میں ٹال مٹول کرے گا تو اس پر بھاری جرمانہ کیا جا سکتا ہے اور کر دیا گیا ہے۔ عدالتی امور کے ماہرین نے اس فیصلے کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاض لیبر کورٹ نے مملکت کے تمام علاقوں میں قائم نجی اداروں کو عملی پیغام دے دیا ہے کہ اگر ان کی جانب سے اپنے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر ہوگی تو اس میں کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ کیا گیا تو وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ قانون محنت کی دفعہ 94 کے تحت یہ تحریر ہے اس میں کہ اگر عدالت میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ کمپنی یا کفیل نے مقررہ وقت پر اپنے ملازمین کو ان کی محنت کا جائز جو ادائیگی یعنی ان کی تنخواہ نہیں دی ہے اور اس کے پاس اس کا کوئی واضح جواز بھی نہیں تھا یعنی ریزنز نہیں تھا کہ جو اس نے تنخواہیں لیٹ کی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کارکنوں کی جو تنخواہ بنے گی اس کا دگنا جرمانہ ان کمپنی اس کفیل کو کیا جائے گا۔ یہ جرمانہ فروغ افرادی قوت فنڈ میں جمع کیا جائے گا اور اس رقم سے پرائیویٹ اداروں میں سعودی شہریوں کے روزگار کے اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو اپنی کمپنی اپنے کفیلوں سے تنخواہ نہ ملنے کا شکوہ کر رہے ہیں انہیں فوری طور پر لیبر کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ لیبر کورٹ اس وقت ایسی کمپنی کفیلوں کے خلاف سخت کارروائیاں کر رہا ہے جو کہ اپنے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں یا اس میں ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ غیر ملکی افراد اب اس بات سے اس پریشانی سے نکل جائیں کہ ان کی تنخواہیں کوئی بھی کمپنی یا ان کا کفیل کھا لے گا اور ان کو ادا نہیں کرے گا۔ لہٰذا اس سلسلے میں لیبر کورٹ کے جو اقدامات ہیں ہم اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوستو، ریاض سے ہی ایک اور خبر آئی ہے کہ سربراہ علماء بورڈ کے رکن شیخ عبدالمانع نے توقع ظاہر کی ہے کہ اس سال شعبان کا مہینہ 30 دن کا اور رمضان المبارک کے روزے 29 ہوں گے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ 1415 ہجری سے ہر سال عربی کیلنڈر کی تفصیلات پیش کر رہے ہیں جس میں چاند کے ہر مہینے کی ابتدا اور انتہا کی نشاندہی کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بتایا کہ اس سال رمضان کے روزے 6 مئی 2019 پیر سے شروع ہوں گے اور 3 جون 2019 پیر کو ختم ہوں گے۔ عید الفطر 4 جون 2019 منگل کے روز ہوگی۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ اپنے لیے رمضان کے لحاظ سے کوئی تیاریاں کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے یہ اہم خبر ہے، اور عید کی چھٹیوں کے لیے اپنی فیملیز کے ساتھ جو عید منانا چاہتے ہیں اپنے ملکوں کے لیے وہ بھی اپنی بہتر طریقے سے پلاننگ کر سکتے ہیں۔ یہ ایکسپیکٹیشن ایک ڈیٹ انہوں نے بتائی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اسی لحاظ سے جو بھی چاند کے لحاظ سے آنے والے دنوں میں نشاندہی ہوگی وہ اسی لحاظ سے ہوگی، کیونکہ کافی حد تک عربی کیلنڈر کی جو تفصیلات ہیں اس میں مستند معلومات جمع ہوتی ہیں اور رمضان اور عید کے روزے 99% اسی لحاظ سے آگے پیچھے قرار دیے جاتے ہیں۔ باہا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں جمعے کو ایک 6 سالہ بچی اور اس کا شیرخوار ایک دوسری بہن جاں بحق ہو گئے ہیں۔ والدین کافی زخمی ہوئے ہیں۔ ہلال احمر کے ترجمان حماد الزہرانی نے
یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا ہے کہ حادثہ نئے ریاض روڈ پر العقیق کے مقام پر پیش آیا ہے۔ زخمیوں کو ابتدائی مرہم پٹی کے بعد ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا ہے۔ ان میں ایک کی حالت کافی نازک بتائی جاتی ہے۔ اس حادثے کی کیا وجوہات ہیں، اس بارے میں تحقیقات جو ٹریفک کا ڈپارٹ ہے وہ کر رہا ہے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ سعودی عرب نے اسلام آباد اور کراچی کے لیے پاکستانی عمرہ زائرین کی پروازیں بحال کر دی ہیں۔ فضائی حدود نہ کھلنے کی وجہ سے ابھی لاہور کے لیے پروازوں کا سلسلہ بحال نہیں کیا گیا ہے۔ وزارت حج عمرہ نے جمعے کو یہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے اطمینان دلایا ہے کہ ورکنگ ٹیمیں فضائی کمپنیوں کے ساتھ پاکستانی عمرہ زائرین کی ریزرویشن کی کارروائیاں مکمل کر رہی ہیں اور انہیں قافلوں کی شکل میں مقررہ اوقات پر جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھیجنے کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وزارت حج عمرہ نے عمرہ کمپنیوں اور اداروں کو تحریری ہدایت جاری کر دی ہیں کہ وہ سعودیہ اور پی آئی کے دفاتر سے رجوع کر کے پاکستانی عمرہ زائرین کی واپسی کی کارروائیاں مکمل کرائیں۔ فضائی کمپنیاں عمرہ زائرین کے اہلکار جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر موجود ہیں، وہاں وہ کسی بھی مشکل کے پیش آنے والے جو بھی حجاج کرام ہیں اس صورت میں فوری طور پر حج عمرے جو وزارت ہے اس سے رجوع کر رہے ہیں۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ مسجد الحرام کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر اسامہ خیاط نے کہا ہے کہ ہر مسلمان پر خود سمیت تمام اہل خانہ سے اسلامی احکام کی تعمیل کرانا فرض ہے۔ ہر مسلمان کو ظاہر و باطن، خلوت و جلوت ہر حال میں خدا ترسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ ایمان افروز روحانی ماحول میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ امام حرم نے کہا کہ اہل ایمان کی عظیم ترین خوبی یہ ہے کہ وہ زندہ دلی، روح کی پاکیزگی اور احساس کی نزاکت سے کام لے ہیں۔ یہی خوبیاں اہل ایمان کو غیر مسلموں سے جدا اور منفرد کرتی ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، خود کو اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ امام حرم نے بتایا کہ بہت بڑی نصیحت ہے، ہمیں اس کے ہر پہلو پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ہر انسان کو یہ ذمہ داری سپرد کی ہے کہ وہ اپنی ہستی اور اپنے زیر کفالت اولاد اور رشتہ داروں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی سر توڑ کوششیں کریں۔ یہ ذمہ داری نجی نوعیت کی بھی ہے اور رعایلی یعنی کہ معاشرتی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ عظیم امانت ہے، یہ غیر معمولی فرض ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس سے ملاقات کا اسے احساس ہے، وہ یقیناً اچھے کاموں میں اور برے کاروں میں تمیز کرے گا اور سزا اور جزا کا عقیدہ رکھتا ہوگا۔ اسے چاہیے کہ اپنے بیٹوں، بیٹیوں، رشتہ داروں اور عزیز اقارب کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کی ہر ممکن فکر کرنی چاہیے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ الراجی بینک نے اپنے تمام اکاؤنٹ ہولڈر کے حوالے سے بعض خدمات کے جزوی طور پر معطل ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ الراجی بینک نے بتایا ہے کہ تعطل کی اصلاح ہنگامی بنیادوں پر کی جا رہی ہے۔ کھاتہ دار بعض آپریشنز اے ٹی ایم کے ذریعے کر سکتے ہیں، بینک موبائل سروس سے بھی وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں الراجی بینک نے اپنے تمام اکاؤنٹ ہولڈر سے معذرت کی ہے کہ انہیں کسی قسم کی جو زحمت ہوئی ہے اس کے لیے وہ معذرت خواہ ہیں۔ دوستو، آج 2 مارچ کو یعنی بروز ہفتہ، اس خبر کو میں پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں جمعے کے لحاظ سے، مگر میں دوبارہ آپ سے یہ خبر شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستانی قونصلیٹ جدہ کی ٹیم بروز ہفتہ 2 مارچ کو بیشا کا دورہ کر رہی ہے۔ آج وہ وہاں موجود ہے، وہاں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو قونصلر خدمات فراہم کریں گی۔ قونصلر ٹیم اپنا دفتر درہ البشا ہوٹل بیشا میں قائم کیا ہوا ہے۔ رابطہ نمبر اس کا یہ ہے، یعنی کانٹیکٹ نمبر 01762024442 ہے۔ ٹیم ہفتے کے روز یعنی 2 مارچ کو صبح 8:30 بجے سے
دن کے 11 بجے تک وہاں موجود رہے گی، لہٰذا بیشا کے علاقے کے ارد گرد کے افراد بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ میرے چینل ساتھ مستقیم کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ السلام علیکم۔